الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں آیت نمبر 5 تک ہم نے بات مکمل کر لی تھی۔ میں جیسا پیچھے بتاتا چلا رہا ہوں کہ سورہ المائدہ جو ہے وہ اہل کتاب پر شریعت کے باب میں اتمام حجت کی صورت ہے، اور اہل ایمان کو نئی دینونت کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اس میں جو پرانی امتوں کے بعد ایک نئی امت کا اٹھایا جانا ہے، اس کے ساتھ یہ میثاق کی سورہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ اور آپ کے امت سے یہ عہد دیا گیا کہ آپ لوگ پوری شریعت کو ایک میثاق کی صورت میں قبول کریں۔ اور میثاق اور عہد اور العقود کا لفظ قرآن مجید نے بولا ہے، اس پہلوؤں سے اس پوری شریعت کو لے کر چلنا ہے، اور اس شان کے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ اب اس میں کوئی ملاوٹ نہ کی جائے اور اللہ کی بات کو ہی حتمی اور فائنل سمجھ کر چلا جائے، اور اس طرح اس پر قائم رہا جائے کہ مسلمانوں کے اس رویے کی وجہ سے اہل کتاب مایوس ہو جائیں، کفار مایوس ہو جائیں کہ اس میں اب کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ یا آگے جو آیت ہے، پچھلی آیت جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں من یکفر بالایمان کو میں نے اس معنی میں لیا تھا کہ یہ عہد کی جو اوپر بات ہوئی ہے، تو مسلمانوں کا جو عہد ہے وہ ایمان پر کھڑا ہے، اور آگے چل کر اس کو مزید اللہ تعالیٰ اس عہد کو بیان کریں گے۔ العقود سے سورہ کا آغاز ہوا کہ تم عہد کی پابندی، تمام عہدوں کو کی پیروی کیا کرو، ایفائے وعدہ کیا کرو۔ ایفائے وعدہ کے بعد سب سے پہلے احکام دیے وہ جانوروں کے حلت و حرمت۔ جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ نہایت اہم مسئلہ تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ تھیں۔ حلال و حرام اس سے وابستہ تھا، کچھ مناسک حج ان سے وابستہ تھے، کچھ جو مشرکانہ رسوم تھیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں کہ جانوروں کو چڑھاوے چڑھانے اور اس طرح کے کام کرنے ہیں۔ کچھ جانور خود ایسے تھے جن کو خدا بنا لیا جاتا تھا۔ تو اس پہلو سے یہ ایک بڑی اہم چیز تھی کہ اس میں کس بنیاد پر حرمت ہونی ہے۔ آل عمران، سورہ آل عمران میں بتا دیا گیا تھا کہ 2 اسباب ہیں، ایک نجس ہونا اور ایک فسق ہونا۔ یہاں چونکہ عقود کے تحت بات چل رہی ہے، تو یہاں سارے احکام میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی وہ فسق کہلائے گی۔ قرآن نے اس کو بیان کر دیا تھا، ذالکم فسق، کہ اب جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ فسق ہے، کیونکہ وہ عہد کی پابندی نہیں کر رہا۔ اب اسی عہد کو من یکفر بالایمان کے لفظوں میں، کہ جو اپنے اس عہد کو توڑے گا، ایمان کے عہد کی انکار کرے گا، ایمان کے عہد کی ناشکری کرے گا، تو وہ اس کے اعمال سارے ضائع چلے جائیں گے۔ یہ اب عہد اس شکل میں باندھا جا رہا ہے کہ اب امت اسلامیہ، خاص طور سے بنی اسماعیل کی جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی، ان کو اس کی پوری شان کے ساتھ قابو کرنا تھا، پوری شان کے ساتھ۔ یہ بالکل وہی بات تھی جو طور کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مضبوطی سے تھام لو تورات کو۔ اب مسلمانوں سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ تم مضبوطی سے اس بات کو تھام لو۔ اب پیچھے 2 چیزیں تھیں، کھانا تھا، اور کھانا کے بعد جو بات ختم ہوئی وہ شادیوں پر ہوئی کہ کچھ جانور ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں، کس شکل میں وہی جانور حرام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کا کھانا حلال کرنے کا اعلان ہوا، اور ساتھ ہی شادی کا قانون بھی کہ ان کی خواتین سے شادی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس میں اب 2 پہلوؤں سے طہارت زیر بحث آگے آ رہی ہے، ایک کھانے کے اعتبار سے اور ایک شادی کے اعتبار سے۔ تو ان دونوں طہارتوں کو، جو کھانے سے ناپاکی لاحق ہوتی ہے، کھانے کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں، اور جو ازدواجی تعلقات میں جو ناپاکی ہوتی ہے، ان دونوں کے اوپر اب کلام کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر پھر کلام یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا ہے، جیسا کہ سورہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا، ویسے ہی کھانے پینے اور شادیوں کے حکم کے بعد اب پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ ایک نیا حکم ہے، لیکن پچھلے حکم سے طہارت کے موضوع کے لحاظ سے جڑا ہوا بھی ہے۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی وعلی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اب اس میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے سروں کے اوپر مسح کیا کرو، پورے سروں کا، اور اپنے پاؤں کو دھویا کرو ٹخنوں تک۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اہل کتاب کے اوپر شریعت میں اتمام حجت کی جا رہی ہے۔ پہلا باب جو صورتوں کا ہے، سورہ البقرہ سے جو شروع ہوا ہے، سورہ فاتحہ سے، اس سارے باب میں یہ بات نمایاں تر رہی ہے کہ یہود نے، اہل کتاب نے اللہ کی شریعت کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، اور وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ نہ کرو، انہوں نے وہی کیا۔ جہاد کے لیے کہا تو وہ جہاد کے لیے نکلے۔ توحید کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ تو وہ جو ایمان کے تقاضے تھے، وہ پوری تاریخ سنائی کہ انہوں نے پورے نہیں کیے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ یہ پورا کریں گے۔ اس میں طہارت کے پہلو سے بھی اتمام حجت اہل کتاب پر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ قرآن مجید میں وضو کا حکم آ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں صحابہ سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس سنت رسول کو جو دین ابراہیمی میں چلی آ رہی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر کر کے طہارت کا قاعدہ دیا، وہ میں بتاتا ہوں کہ بہتری کیا کی گئی ہے۔ وہ طہارت والے اصول کو یہاں اپنایا گیا ہے۔ اگر آپ یہود میں دیکھیں اور نصارہ میں دیکھیں تو عبادت کے لیے صرف ہاتھ دھونا وضو ہوتا ہے، اور عیسائیوں نے، مسیحیوں نے ہاتھ کے ساتھ پاؤں دھونے کا بھی کام کر لیا، لیکن پورا وضو کلی کرنا ہے، منہ دھونا ہے، یہ چیزیں ان کے ہاں موجود نہیں تھی۔ ایون یہ کہ مسجد میں جانا ہے اگر ان کی عبادت گاہ میں، تو وہاں پر بھی یہی ہاتھ دھو لیے یا نصارہ نے۔ ہاں، البتہ جو جنابت والی طہارت ہے اس میں غسل ان کے ہاں تھا، اور وہ کافی سخت احکام ہے۔ تو جیسے پیچھے یہود کو کچھ چیزیں سخت کی گئی تھیں کھانے پینے کے لیے، ایسے ہی ان کی طہارت کا قاعدہ بھی بڑا سخت تھا۔ یعنی اگر آپ نے جنابت سے نہانا ہے تو کسی جگہ ڈوب کر نہانا ہوگا، خالی پانی بہا کر آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پھر ان کے ہاں کچھ تالاب سے بنے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھروں میں، یا کسی اجتماعی جگہوں پر جہاں سارے جا کے نہا سکیں، تو اس میں ڈوب کر، یعنی پورا جسم اس میں ڈبونا ہوتا تھا، اور پھر وہ صفائی ہوتی تھی۔ ان ساری چیزوں میں نرمی ہے، اور اس بات میں ذرا احکام زیادہ ہو گئے کہ خالی ہاتھ دھونے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو چہرہ بھی دھونا ہے، بازو بھی دھونے ہیں، اور پاؤں بھی دھونے ہیں، اور سر پہ مسح بھی کرنا ہے۔ یہ چیز شامل کر دی گئی۔ تو گویا وہ جو سخت قانون تھا اس کو نرم کیا گیا ہے اس آیت میں، اور جو ان کے ہاں بالکل ہی نرم سا وضو کا حکم تھا اس کو سخت کیا گیا۔ تو ایک نرمی کی گئی، دو نرمیاں کی گئی ہیں، طہارت کے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی، اور ایک حکم جو ہے اس میں تفصیل کر دی گئی ہے۔ تو اب وضو صرف ہاتھ دھونے سے نہیں ہوگا، یا صرف ہاتھ اور پاؤں دھونے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اب جو ہمیں وضو کرنا ہے اس میں چہرے دھونے ہیں اپنے، سب نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اور اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، اور پھر پاؤں دھونے ہیں۔ یہ لازمی اجزاء ہیں، یعنی ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو نماز کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو یہ کرو گے۔
اور جو جنابت کی حالت ہے اس کا بھی قانون اسی آیت میں آگے ہم دیکھتے ہیں، اسی آیت میں دے دیا گیا ہے کہ نہانے کا عمل بھی نماز کی خاطر ہے اور وضو کا عمل بھی نماز کی خاطر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ جو قانون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اسر و اغلال کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یہ بھی تھا کہ آپ یضع عنہم الاسر والاغلال، کہ آپ پرانی امتوں کے اوپر جو سخت شریعت تھی کچھ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر نافذ کی گئی تھی اور کچھ انہوں نے فتوے دے دے کے سخت کر لی ہوئی تھی، اور جیسے ہماری امت نے بہت سارے فتوے دے کے بہت ساری چیزوں میں خود سختی اختیار کر لی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور اللہ کے رسول کا کوئی فرمان موجود نہیں ہے، تو ہم نے وہ سختیاں کر لیں، ایسے ہی انہوں نے کر رکھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے۔ ان میں سے اب یہ بھی ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ جو طہارت کا، خاص طور سے جنابت کے طہارت کا جو قاعدہ ہے وہ کافی بھاری ہے، مشکل ہے، تو اس کی بجائے اب نہانا کافی ہے۔ تو پہلا وضو کا حکم مکمل کر دیا گیا کہ خالی ہاتھ یا صرف ہاتھ اور پاؤں یہ طہارت نہیں ہے۔ طہارت نماز کے لیے، عبادت کے لیے جو طہارت اب چاہیے اس میں چہرے بھی دھونے ہیں، ہاتھ بھی کونیوں تک دھونے ہیں، سروں کا مسح بھی کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھونے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلی طہارت کے بارے میں پہلا قانون وضو کا آ گیا۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ سے اس میں کلی بھی شامل کی ہے، ہاتھ دھونا بھی شامل کیا ہے کہ پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ تو چہرہ دھونے کے دو حصے لازمی ہیں، ناک کو صاف کرنا اور کلی کرنا، یہ منہ دھونے کے اندر آتا ہے۔ جب بھی ہمیں والدین بھی جب کہتے ہیں کہ جاؤ صبح صبح اٹھ کے کہتے ہیں منہ دھو کے آؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف منہ پہ پانی پھیر کے آ جائے، نہیں، کلی کرنی ہے، دانتوں کی صفائی کرنی ہے، بدبو آ رہی ہے تو اس کا کچھ علاج کرنا ہے، یہ منہ کے اندر شامل ہوتا ہے، چہرے کے اندر منہ شامل ہے۔ البتہ ناک صاف کرنا یہ عبادت کے اندر مشکل پیدا کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ناک بہ رہی ہے یہ کرے، تو اس کو بھی صاف کرنے کو کہو تاکہ خدا کے حضور ہم صاف ستھرے جائیں۔ اور جو ہاتھ دھونا ہے شروع میں، وہ پرانے زمانے میں اب ہم ٹوٹی لگی ہو یا برتنوں میں سے کر رہے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل جاری رکھیں گے، تو وہ اس لیے تھا کہ ہاتھ گندے ہوتے ہیں تو آپ سیدھا اس میں جا کے ہاتھ دھو لیں، تو پہلے تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر برتن میں سے پانی لے کر وضو باقی کیا جاتا ہے۔ تو تالاب میں سے وضو کر رہے ہوں، کسی ٹب میں سے وضو کر رہے ہوں، کسی برتن سے پانی لے کر وضو کر رہے ہوں، تو پہلے ہاتھ دھویا جائے گا تاکہ ہم صاف ہاتھوں سے پھر باقی وضو کریں۔ تو اس طرح سے وہ چیزیں وہ بھی لازمی حصہ ہے نماز میں۔ البتہ فقہا کے یہاں اس کا اختلاف رہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں سنت نبوی کو پوری طرح سے اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب یہ طہارت کے قاعدے میں پرانی شریعتیں ساری منسوخ ہو جائیں گی اور نئی شریعت اس کی جگہ لے گی۔ طہارت کا اب خدا کے ہاں پسندیدہ ترین اور فائنل ورژن وہ یہ ہے، تاکہ ان کی جو سزائیں تھیں وہ بھی درگزر ہو جائیں اور جو انہوں نے خود فتوے دے کر اپنے اوپر سختیاں کر رکھی تھی وہ بھی ہٹ جائیں۔ تو پہلا قاعدہ ہو گیا وضو کا، کہ وضو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ سارے اعضاء دھونے ہیں۔ اب اس میں دو ایک اختلافی مسئلے ہیں، ان کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پہ ہماری جو متواتر قرات ہے اس میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایک ایسا مکتوب فکر ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاؤں پر بھی مسح کرنا ہے، وہ پاؤں دھوتے نہیں ہیں وضو میں۔ تو قرات متواترہ کے مطابق ہم ارجلکم ہے، تو ارجلکم کا زبر بتا رہا ہے کہ وہ پیچھے وجوہکم و ایدیکم کے اوپر عطف ہوا ہے، تو وہ وغسلوا کے تحت آ جائے گا، وغسلوا وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم۔ تو آپ دیکھیں ایدیا کی یہ پر زبر ہے اور وجوہا کی ہا پہ زبر ہے، ایسے ہی ارجلا کے لام پہ زبر ہے، تو یہ جا کے فغسلوا کے مفعول بہی بنیں گے۔ تو فغسلوا وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم، اس کو بعد میں رؤوسکم کے بعد لانے کی وجہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جبکہ وامسحوا برؤوسکم میں سین پر زیر لگی ہوئی ہے، وہ بے کی وجہ سے زیر لگی ہوئی ہے، تو اس کا تعلق مسح سے ہے۔ تو اب ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے چہرہ دھویا جائے گا، وہ کلی وغیرہ سارا کرنے کے بعد چہرہ دھویا جائے گا، پھر ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جائے گا، اور پھر چہرے کا سر کا مسح کیا جائے گا، اس کے بعد پھر پاؤں دھوئے جائیں گے۔ چہرہ دھونا، کلی وغیرہ کے بعد چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، پھر
سر کا مسح کرنا اور پھر آخر پہ پاؤں دھونا، وہ ارجلکم کی وجہ سے ہے۔ اور ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی قرات ثابت ہے، ارجلکم کی۔ تو دلچسپ بات ہے کہ ان کے فالوور جو ہیں وہ ارجلکم والی قرات کو مانتے ہیں، اور خود حضرت علی کی جو ہماری کتابوں میں ریکارڈ پر ہے وہ ارجلکم کی قرات ہے۔ تو خود حضرت علی کا بھی نظریہ یہی تھا کہ پاؤں دھوئے جائیں گے۔ ہماری امت میں ارجلکم نہ بھی ہوتا، یعنی اعراب نہ لگے ہوتے، ہمیں تو لگے ہوئے ہیں تو اس لیے آسانی ہے، نہ بھی اعراب لگے ہوتے تب بھی سنت متواترہ میں پاؤں دھونا ہی ثابت ہے۔ اور اس میں یہ بات غلط ہے کہ اہل سنت کا وضو تبدیل ہوا ہے، نہیں، جنہوں نے مسح کیا ہے پاؤں پہ انہوں نے وضو تبدیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے مطابق بھی ارجلکم ہے، اور ہماری سنت متواترہ کے مطابق بھی پاؤں دھونے کا عمل جاری و ساری ہے۔ تو یہی وضو کا صحیح طریقہ ہے، قرآن کے مطابق بھی اور سنت کے مطابق بھی۔ یہ بعد میں تبدیل نہیں ہوا، بعد میں پاؤں پہ مسح کرنا وہ عمل تبدیل ہوا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری روایتوں میں اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں کہ آپ پاؤں دیکھے کہ لوگوں نے پاؤں دھوئے ہیں اور ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو مطلب کیا کہ ایڑیاں نہیں دھلیں، تو بلکہ اس میں الفاظ بھی ایسے ہیں کہ بس بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ جیسے پونچھ نہ رہے ہوں، پاؤں کو دھو نہیں رہے تھے، اس طرح سے لگ رہا تھا، تو وہاں مسائی کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو واضح رہنا چاہیے کہ اہل سنت کا جو تواتر ہے وہ سب سے پرانا ہے، سب سے پرانا ہے، کیونکہ جتنے بھی مکاتب فکر بنے ہیں وہ بعد میں بنے ہیں۔ اہل سنت پہلے سے چلے آ رہے تھے، اسی میں سے اہل تشیع الگ ہوئے، اسی میں سے خوارج الگ ہوئے، اسی میں سے روافض الگ ہوئے، اسی میں سے معتزلہ الگ ہوئے۔ تو پرانی جو اصل لڑی چلی آ رہی ہے وہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد بریلوی نہیں ہیں، جن کو ہم سنی کہتے ہیں ادھر ہمارے۔ اہل سنت والجماعت میں یہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سارے ہی شیعہ کے مقابل میں اہل سنت والجماعت بولا جاتا ہے۔ اہل سنت شیعہ کے مقابلے میں اور والجماعت معتزلہ کے مقابلے میں، اس طرح سے وہ۔ تو یہ جو سارے مسالک ہیں اہل سنت کے وہ اہل سنت ہی ہیں۔ اب اس سے بڑی خرابیاں بھی آ گئیں، بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، تو ایک الگ بات ہے، لیکن اہل سنت پرانی ترین لڑی ہے جس کا تواتر سب سے پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، اب یہ تو ہو گیا کھانے پینے سے کے بعد، جو قضاء حاجت کے بعد ہمیں وضو کی ضرورت پڑتی ہے ہوا خارج ہونے سے یا قضاء حاجت سے، تو وہ طہارت آ گئی۔ اگلی طہارت ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، یہ اب میاں بیوی کے تعلقات سے جنسی عمل سے ہونے والی ناپاکی ہے۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تمہیں جنابت لاحق ہے تو نماز کے لیے جانے سے پہلے نہانا ہوگا۔ فَاتَّطَہَّرُوا، نہاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دو طہارتیں آ گئیں۔ نہانے کی تفصیل نہیں کی گئی، اچھی طرح سے نہانا ہے، اس میں بھی ہمارے پاس سنت کا طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن بہرحال نہانے سے جنابت کی حال طہارت ہوگی، اور وضو سے قضاء حاجت کی جو بھی واش روم میں جانے کے بعد کے مسائل ہیں وہ وضو سے حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ جو دونوں طہارتیں ہیں یہ دو پہلوؤں سے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ ایک پہلو ہے کہ ہمارا جسم دھل رہا ہے، تو اس کو ہم کہہ لیں کہ حصی طہارت ہے۔ حصی طہارت کا مطلب ہے کہ ہم جسم کو صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ وضو میں بھی کچھ اعضاء دھوئے جا رہے ہیں، نہانے میں پورا جسم دھویا جا رہا ہے، تو دھونے کا ایک عمل ہو رہا ہے، یہ حصی طہارت میں کہہ رہا ہوں، یا مادی طہارت کہہ لیجئے یا وجود کی طہارت کہہ لیجئے۔ طہارت کا ایک حصہ ذہنی ہے، ٹھیک ہے۔ ذہنی حصہ حصی عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب میں نہاؤں گا طہارت کے لیے تو میرے اوپر دوہرا اثر ہوگا، جسم صاف ہوگا، اور میں چونکہ طہارت کے لیے نہایا ہوں تو میرے دماغ پر بھی، روح پر بھی اس کا اثر ہوگا کہ میں اب پاک صاف ہوں، ٹھیک۔ تو بعض صورتوں میں جب جسمانی طہارت ممکن نہیں رہتی تو صرف روحانی طہارت پر اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک حصی عمل کیا جاتا ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں قرآن مجید کی اس بات کو۔ تو فرمایا کہ
پہلا کام کیا ہے کہ وضو کرنا ہے، اس کا طریقہ بتا دیا، پھر بتایا کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو یعنی جنسی عمل کے بعد ناپاکی لگی ہو تو پھر نہا لیا کرو۔ ان دونوں کے لیے، وضو کے لیے بھی اور نہانے کے لیے بھی، آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو اور نہانا ممکن نہ ہو اور وضو کرنا ممکن نہ ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو اور اس میں نہانا ممکن نہ ہو اور وضو کرنا ممکن نہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء، اور تم واش روم سے ہو کر آئے ہو یا بیویوں کے پاس سے ہو کر آئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کسی پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، پاکیزہ مٹی تلاش کرو، فامسحوا بوجوہکم، تو پھر اس مٹی کے ذریعے سے اپنے چہروں کے اوپر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ، اس مٹی سے مسح کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو فامسحوا بوجوہکم وَأَيْدِيكُمْ منہ، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے پانی سے طہارت ہے، وضو کرنا ہے اور غسل کرنا ہے۔ وضو اور غسل میں اگر مرض ہے یا سفر پہ ہیں ہم یا پانی نہیں مل رہا، 3 صورتیں ہیں، بیمار ہیں وضو وغیرہ نہیں کر سکتے، سفر پہ ہیں پانی وضو کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے، نمبر 3 گھر میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، بیمار بھی نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا۔ ان تینوں صورتوں میں کسی پاک مٹی پہ ہاتھ لگا کر ہم اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہرے پر مسح کر لیں گے۔ اب یہ جو جملہ مکمل کرنے کے بعد میں واپس اس طرف جاؤں گا کہ پیچھے ہم نے بات کی کہ ارجلکم، پاؤں کو دھونا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برؤسکم پر عطف ہونا چاہیے، یعنی وامسحوا برؤسکم وارجلکم پڑھنا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ارجلکم کے بعد الی الکعبین ہے، مسح کے ساتھ الی الکعبین درست نہیں ہے، مسح کے ساتھ الی الکعبین درست نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ اگلا جملہ پڑھ کے اس لیے کہا کہ یہاں دیکھیے کہ اوپر وامسحوا برؤسکم، سروں کا مسح کرو، اس کے حدود بندی نہیں کی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی سروں کا مسح کرو گردن تک، یہ نہیں کہا، وامسحوا برؤسکم۔ آگے اب یہاں جب تیمم کی بات ہوئی تو وامسحوا بوجوہکم وایدیکم، یہاں الی المرافق نہیں آیا، کیونکہ مسح کے ساتھ یہ مناسب نہیں رکھتا، کہ مسح کا مطلب تو بس ایسے کرنا ہے۔ اب اگر دھونے کے لیے یا کچھ اور کام کرنے کے لیے تو آپ کو حدود بتانی پڑتی ہیں، مسح کے ساتھ حدود بتانا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے پھر اوپر وارجلکم کے بعد الی الکعبین بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق غسل سے ہے، ورنہ صرف اتنا ہونا چاہیے تھا کہ وامسحوا برؤسکم وارجلکم، بس یہاں پر جملہ مکمل ہو جانا چاہیے، الی الکعبین نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی میں نے دوبارہ اس لیے کہ پوری بات آپ کے سامنے آ جائے، تو اس لیے یہ 2-3 دلائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تواتر یہی چلا آ رہا ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے، اور قرآن کی متواتر قرات یہی ہے کہ وارجلکم ہے، اور لسانی دلیل یہ موجود ہے تیسری بات کہ یہاں پر ارجلکم کے بعد الی الکعبین لگا ہوا ہے، جو مسح کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ لسانی دلیل ہے۔ اور ایک دلیل میں یہ بھی دے چکا ہوں کہ خود حضرت علی کی جو ترجیح دی ہوئی قرات ہے وہ ارجلکم نہیں ہے، وہ ارجلکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اب یہ جو جملہ بولا جا رہا ہے یہ تیمم کے بعد بولا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نافذ کرتے ہیں کہ تم لازماً ہر صورت میں وضو کرو، ہر صورت میں نہاؤ، یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہود کے یا بنی اسرائیل کے قانون میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی ناپاکی کچھ دن قائم رہتی تھی، ان کو 2 دن نہانا ہے یا 3 دن نہانا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی کچھ میں نے دیکھی ان کی کتابوں میں،
لیکن بہرحال نہانے کا ایک پورا پروسیس تھا، لمبا عمل تھا جو کرنا پڑتا تھا، اس کے بغیر وہ پاک ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تیمم کر کے بھی پاک ہو سکتے ہو۔ اب یہ ذہنی طہارت حاصل ہو گئی، جیسے ہی آپ نے اونچی زمین پاکیزہ مٹی کے اوپر ہاتھ لگایا، ہاتھوں پہ ملا اور پھر چہرے پر مل لیا، تو اب آپ کی ذہنی طہارت ہو گئی ہے۔ جسم ویسے کا ویسے وہ نہیں دھلا ہے، تو جسمانی طہارت نہیں ہوئی ہے، ذہنی طہارت روحانی طہارت حاصل کر لی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تیمم کے ذریعے سے بھی تم طہارت کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے تو طہارت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ایک حصہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں مثال پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ مثال کے طور پر میں وضو کر رہا ہوں اور میرے آخری پاؤں دھو رہا ہوں، بایاں پاؤں، اور ہوا خارج ہو جائے تو سارا جسم گیلا ہے، وضو والے سارے اعضاء گیلے ہیں، تو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، یہاں جسم کو کوئی گندگی نہیں لگی، تو یہ اصل میں میری ذہنی طہارت ٹوٹی ہے۔ اس ذہنی طہارت کو یا روحانی طہارت کو قائم کرنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، حالانکہ جسم سارا صاف ہے، وہ ابھی تو میں نے دھویا اس کو، اور سارا کچھ گیلا ہے، ہاتھ گیلے ہیں، منہ گیلا ہے، بازو گیلے ہیں، پاؤں گیلے ہیں، اور سر پہ جب مسح کیا تو وہاں بھی بال جہاں جہاں پانی لگا ہے وہ گیلے ہیں، لیکن ہوا خارج ہو گئی ہے، تو جسم کو کوئی گندگی نہیں لگی، یعنی مجھے اب کوئی استنجا نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، صرف دوبارہ وضو کرنا ہے۔ تو یہ وضو کی یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ اندر کی کچھ طہارت بعض اعمال سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جنسی عمل میں گندگی ایک چھوٹی سی جگہ پہ لگتی ہے، لیکن پورا نہانا پڑتا ہے، تو وہ بھی جسم کی طہارت وہاں پیش نظر نہیں ہے، جسم دھو کر پوری طہارت جو اندر تک کی ہے اس کو پیش نظر ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، تم تیمم سے بھی ایک ذہنی طہارت حاصل کر سکتے ہو جب تک تم ان تین باتوں کی وجہ سے مجبور ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو اور وضو کی موقع نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، اور تیسری یہ کہ پانی موجود نہیں ہے، گھر میں ہو اپنے علاقے میں ہو لیکن پانی موجود نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں اس کے امکانات بہت ہوتے تھے، شہروں میں اب اس کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورے علاقے میں جو پمپ ہے وہ خراب ہو گیا اور 2 دن سے پانی نہیں آ رہا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تیمم کر لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ وہ جو پرانی شریعت میں یا تمہارے اپنے فتووں سے جو تم نے سختی کر لی تھی، اللہ تعالیٰ وہ سختی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ صرف طہارت تو طہارت تمہیں حاصل ہو جائے گی دونوں طریقوں سے، پورا نہا کر، پورا وضو کر کے، اور پانی نہ ہو، بیماری ہو، سفر ہو تو تیمم کر کے بھی طہارت ہو جائے گی۔ تو فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں۔ تو پاکیزگی تیمم سے بھی حاصل ہو جائے گی اور نہانے اور وضو کرنے سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو طہارت کے میں نے بات کو سمجھانے کے لیے، حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے میں نے طہارت کے 2 حصے کیے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک یہ کہ طہارت جسمانی ہے، اس میں وضو کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں دھوئے جاتے ہیں اور نہایا جاتا ہے، پورا جسم دھویا جاتا ہے، اور ایک طہارت صرف ذہنی ہے، وہ تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ صرف مجبوری میں جاری کیا گیا ہے، عام حالات میں ہر وقت کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ بیماری میں جب وضو کرنا ممکن نہ ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا امکان ہو وغیرہ وغیرہ، اور سفر میں ہو، موقع ہی نہیں ہے، اور سمندری بحری بیڑے میں بیٹھے ہوئے بعض کا ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ نہیں، کہیں اترنے کی جگہ نہیں ہے، وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، اور اسی طرح کچھ اور صورتیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سمندر میں بڑی دور چلے جاتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو ہمارے پاس صرف پینے کا پانی ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا تیمم کر لیا کرو۔ مطلب سمندر کے پانی سے وضو کرنا وہ نمکین ہوتا ہے، بعد میں جسم کے اوپر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، نمک لگ گیا تو اس کے لیے آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں تم لازماً وضو کرو، اسی پانی سے کر لو، کیا ہوا تکلیف تو ہو جائے گی، تو آپ نے کہا نہیں تم تیمم کر لو۔ تو اس طرح سے جو تیمم ہے وہ آپ کو ذہنی طہارت دیتا ہے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قبول ہے کہ باقی جسم گندا ہے، نہانے والا ہے، لیکن ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو خدا کی نظر میں وہ ذہنی طہارت ہم نے حاصل کر لی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ،
اور اپنی نعمت اللہ تعالیٰ پوری کرنا چاہتے ہیں. اب یہ نعمت یہاں جس معنی میں آ گیا ہے بہت جامع ہے. شریعت، نرمی، خدا کی طرف سے حرج کو اٹھانا، خدا کی طرف سے اپنے انعامات کو کہ ایک ہلکے طریقے سے بھی طہارت حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو دے دیا کہ آپ کو کوئی جدوجہد کرنی نہیں ہے، کوئی بیماری کو برداشت کرتے ہوئے نہانا نہیں ہے، یا سفر میں آپ سفر چھوڑ کر آپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں پانی کہاں ہے، کہاں ملے گا، یا آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے تو آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی 4 میل کو 5 میل. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو آپ واقعتاً آپ کے قریب قرب و جوار میں میسر نہیں ہے تو آپ آرام سے تیمم کریں. خدا نے اس کو قبول کیا ہے، طہارت ہو گئی آپ کی. تو یہ نعمت کی تکمیل ہے. ہدایت دینا، ہدایت کے اندر پاکیزگی کے لیے آسانی دینا، یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. تنگی کو ہٹانا، یہ ساری نعمت کے معنی ہیں. تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. تو یہ جو شکر گزاری ہے اس کا دونوں معنی ہیں. ایک یہ کہ ہم شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ سختیاں نہیں رکھی جو یہود و نصارہ پہ رکھی، اور دوسرا شکر یہ کرنا ہے کہ اس کو پوری طرح سے عمل میں لانا ہے. شکر کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہیں یا اردو دان لوگ جو ہیں وہ شکر بے معنی زبان سے شکریہ ادا کرنے کو سمجھتے ہیں. نہیں، شکر دراصل کسی کے عمل کے جواب میں صحیح رد عمل ہے. آپ نے میرے ساتھ محسن والا کام کیا ہے تو میں اب احسان مند رہوں ساری زندگی. آپ نے میرے ساتھ مجھے تحفہ دیا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں، اس کے مقابلے میں آپ کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کروں. تو یہ شکر ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت دیں گے تو اس کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں، اس میں کوئی اضافے نہ کریں، اس میں کوئی خرابی نہ پیدا کریں. تو لعلکم تشکرون، اور پیچھے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم کفران ایمان نہ کرو. ٹھیک ہے. تو من یکفر بالایمان کے الفاظ میں آیت نمبر 5 میں یہ بات کہی تھی، من یکفر بالایمان. تو لعلکم تشکرون اس کا الٹ ہے کہ ہم ایمان کی ناشکری نہ کریں، ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کریں. تو یہی شکر گزاری ہے. تو ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں 2 پہلوؤں سے شکر کرنا ہے. ایک شریعت پہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو قبول کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے شکر گزار رہنا ہے خدا کا کہ اس نے ہمارے لیے شریعت کو آسان بنایا. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اب ہم خود آگے بڑھ کر یہود و نصارہ کی طرح اس کو مشکل نہ بنائیں. ہم نے بڑی مشکلیں بنائی، جیسے میں نے ابھی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا. آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ، یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ دین دیا ہے، رسول بھیجا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہدایات دی ہیں، اور اس میں یہ نرمیاں اور یہ شفقتیں کی ہیں کہ سارا اسر و اغلال اٹھا دیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھنا، بھولا نہ دینا. اس کے اوپر ہمیشہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح استوار رکھنا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو بھی یاد رکھنا جو اب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کیونکہ تم یہ کہہ چکے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اگر آپ سورہ البقرہ کی آخری آیت آپ کے پیش نظر ہو تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ ایمان لائے اور انہوں نے کیا کہا. تو میں پڑھ دیتا ہوں، پھر بنیاد اس حصے کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 285 آیت ہے سورہ البقرہ کی. رسول ان چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لے آئے ہیں. کلن، ان میں سے ہر ایک، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آیا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آیا ہے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. وقالو، اور
ان سب نے یعنی اللہ کے رسول نے اور مومنین نے کیا کہا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سنی اور اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے اللہ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں. و الیک المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے. اس آیت کے سامنے رکھیے اور اب یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے اس کو دیکھیے کہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد رکھو اور اس کے اس میثاق کو، اس معاہدے کو جو اس نے تم سے باندھا ہے. یہ سورہ المائدہ کے آغاز میں جو اوفوا بالعقود کے الفاظ بولے اور ومن یکفر بالایمان کے جو الفاظ بولے تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے. اب میثاق کے بارے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، سورہ مائدہ جب شروع کی تھی اور پہلے بھی 2-3 موقعوں پر بات کر چکا ہوں. میثاق اور عہد دو طرح کے ہیں. ایک میثاق اور عہد وہ ہیں جو پیدائشی طور پر ہو جاتے ہیں، مثلا ولادت. جن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا وہاں کے حقوق و فرائض طے ہو گئے صرف پیدا ہوتے ہی. اب وہ والد میرے والد ہیں، میری ماں ہے، میں نے ان کے حقوق پورے کرنے ہیں. اور جب انہوں نے مجھے جنم دیا ہے تو اب ان کو بھی اپنے فرائض پورے کرنے ہیں کہ مجھے پالنا ہے، پوسنا ہے، کھانا دینا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے. تو یہ پیدائش کے عمل، ولادت کے عمل سے ہی حقوق و فرائض پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہوں اس سرزمین کے ساتھ حقوق و فرائض قائم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثلا یہ میری قوم ہے، میں اس میں پیدا ہوا ہوں، تو پاکستانی میری قوم ہے، پاکستانی قوم کی خیر خواہی، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق، میرے اوپر ذمہ داری آ گئی صرف اس لیے کہ میں ان کے بیچ میں پیدا ہو گیا ہوں، صرف اس لیے. اور یہ فرق ساری قومیں کرتی ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے افراد کے بیچ میں کہیں پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ایک میثاق خدا کے ساتھ ہمارا ہے. وہ میثاق تخلیق سے پیدا ہوا ہے. اللہ نے جب ہمیں تخلیق کیا تو وہ عہد خود بخود وجود میں آ گیا. اسی عہد کو عہد الست میں پھر شہادت بنا دیا گیا ہے کہ وہ جو پیدائشی طور پر حق تھا خدا کا کہ وہ اس کو رب مانا جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں پوچھ لیا، لفظوں میں اقرار کرا لیا، اس لیے اس کو شہادت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عہد الست میں اسی کو. تو اب یہ ایک عہد ہوتا ہے، یہ پیدائشی طور پر خدا کے ساتھ ہمارا عہد بندھا ہوا ہے. وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا الہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن دوسرا عہد وہ ہوتا ہے جو ہم بڑے ہو کر شعور کی عمر میں آ کر خود باندھتے ہیں. مثلا شادی کا عہد، ایک عورت اور ایک مرد آپس میں شادی کا عہد باندھ دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے کرتے ہیں. اسی طرح کوئی کاروبار کا عہد ہوگا، کوئی ملازمت کا عہد ہوگا، کتنے عہد ہم کرتے ہیں. انہی عہدوں میں ایک عہد ایمان لانے کا ہے. یہ ایمان لانے کا عہد سورہ البقرہ میں مذکور ہوا صحابہ کے حوالے سے. اور ہم چونکہ دونوں عملوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم ایمان بھی پیدائشی لا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم پیدائشی طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور پھر بڑے ہو کر اس کی تجدید بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی ایمان اسی ذیل میں آ جائے گا جس ذیل میں صحابہ کا ایمان تھا. تو اب جو صحابہ نے ایمان لانے کے بعد، جس کو میں نے پیچھے بتایا کہ آیت نمبر 5 میں وَمَن یکفر بالایمان، اسی میثاق کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان لا کر جو تم نے عہد باندھا ہے، جس کا حوالہ سورہ البقرہ میں دیا گیا ہے، اس ایمان کو، اس عہد کو تم نے اب پورا کرنا ہے. تو گویا یہود و نصارہ کے بعد نئی شریعت دے کر، تو یہ جو یہود و نصارہ کی امامت تھی، ان اماموں کو کی جگہ پر دوسری امت کو اٹھا کر امامت دی جا رہی ہے. اور اس امامت میں ایک نیا میثاق مانا جا رہا ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہے اور سموتات کی بنیاد پر قائم ہے. تو سموتات کا یہ اقرار جو سورہ البقرہ میں صحابہ کی طرف سے موجود ہے، اس کا حوالہ دے کر ایمان کو عہد قرار دیا جا رہا ہے. اور اس ایمان کے عہد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس عہد کو یاد رکھنا ہے. تو اب تا قیامت ہم مسلمانوں کو، بالخصوص بنی اسماعیل کو، خالصتاً اللہ کی شریعت کو ماننا ہے، خالصتاً اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں. تو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ تم خرابی کرو،
یا ٹھیک چل رہے ہو لیکن اندر سے نیت خراب ہو، اور غلط چل رہے ہو لیکن نیت ٹھیک ہو، تو دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس عہد کو یاد رکھنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو تم فاسق قرار پاؤ گے، اس عہد کو توڑنے والے قرار پاؤ گے. آگے پھر اس عہد کے پہلو سے ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس سوالات کے لیے حاضر ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ سوال ان کا نام نہیں لکھا ہوا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی غالی شیعہ جو ہے وہ حضرت علی کو معبود تسلیم کرتا ہو یا ان کے بارے میں ایسی صفات کا حامل ہو جو خدا کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے اور کیا ہم اس کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. ہم جو مکتب فراہی کے لوگ ہیں اس میں احتیاط برتتے ہیں، سیدھا فتویٰ ہم نہیں دیتے. ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا یہ نظریہ کافرانہ ہے، کفریہ ہے، اس سے بچ کے رہو، بس اتنا کافی ہے. باقی وہ جانے اور اس کا ایمان اور خدا جانے، وہ کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل کافرانہ ہے، اس سے بچ کے رہو، اس سے نکل آؤ تاکہ تمہارا ایمان واضح سے صحیح ہو جائے. طارق صاحب کا سوال ہے کہ بعض احادیث میں جنات کی خوراک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہڈیاں کھاتے ہیں یا گندگی کھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اخبار احد ہیں، ان کے اوپر پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ سندن کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، تو اس لیے ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے. حدیث کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضمنی ہوتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ ایسا ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایسا نہ ہو. تو چونکہ خبر واحد ہم نے براہ راست نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، اور چونکہ بیچ میں راوی ہیں، انہوں نے کیا تبدیلی کر دی، کیا عربوں کا کوئی نظریہ بیان ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، وہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ہم لا نکذب ولا نصدق. سر آج کے درس میں وضو کی جو ذکر ہوا اس میں ایک پاؤں دھونے اور مسح کرنے کا اختلاف آپ نے ذکر کیا. تو ایک چیز جو امت میں تواتر سے چلنی چاہیے، جیسے نماز چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 دفعہ وضو کیا اور ایک طویل عرصے تک یہ کرتے رہے، تو اس تواتر میں یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس سے کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تواتر بھی اب یعنی قابل اعتماد ذریعہ نہیں رہا، اس میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے تواتر میں مسالک کی حد تک خرابی پیدا کر دیتے ہیں لوگ. وہ اپنے مسلک کی زور لگا کر اپنے فالورز کو پابند کر دیتے ہیں. تو نماز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہم نے مسلک کی وجہ سے داخل کی، اور طہارت میں بھی ایسا ہی کیا ہم نے. تو مسلک کے ذریعے سے بعض لوگ، دیکھیے امت میں کچھ مکاتب فکر میں اپنے آئمہ کو ایک خاص مقام دیا گیا. جیسے اہل تشیع کے ہاں امام معصوم ہوتے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، تو ان کی بات کو انبیاء کا درجہ مل جاتا ہے اس اصول سے، تو پھر ان کی بات چل پڑتی ہے. تو اس طرح مسالک کے اندر جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کے تواتر کو کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہمارے زمانے میں، بعض لوگوں نے کہا کہ نماز دین میں نہیں ہے، ابھی بھی کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے تواتر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ امت کے اندر اس بات پر پوری طرح سے اتفاق ہے کہ یہ عمل ایسا ہوتا چلا رہا ہے، اور اس طرح کے بیچ میں لوگوں کے اٹھنے سے اس تواتر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ ان کو ماننے والے پھر وہ تواتر میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں. تو اصل تواتر کو کچھ نہیں ہوتا، صرف اس مکتب فکر کے ہاں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی باتوں میں آ کر ان لوگوں نے ایسا کر دیا. سر قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پوری امت کے اجماع و تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے بعض جو علماء ہیں ان کی طرف سے یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ جو ہمارے یہاں اہل تشیع مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ قرآن کو اصلی نہیں مانتے یا اس کو نامکمل مانتے ہیں، یا انہوں نے کوئی 10 سپارے اس کے کچھ اور ہیں جن کو وہ مانتے ہیں. تو یہ جو اہل تشیع کی طرف سے قرآن کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ حقیقت میں ایسے ہی ان کے نظریات ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ان کے نظریات اسی طرح کے ہیں تو پھر یہ اجماع و تواتر جو قرآن پہ ہے تو اہل تشیع ایک بہت بڑا مکتب فکر ہے، تو یہ تو بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے پھر. جی ہاں، اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کو وہ بھی قرآن مانتے ہیں اور ہم بھی قرآن مانتے ہیں. ان کے بہت اکابر علماء تو ایسی کوئی بات نہیں لکھتے، لیکن جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ 10 سپارے غائب ہو گئے. تو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ قرآن نہیں ہے.
اس کو تو وہ قرآن مانتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے جو علماء ہیں اسی قرآن کی تفاسیر لکھ رہے ہیں، اسی کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے. اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے. صرف وہ 10 پاروں کا یا جو بھی کہانی بتائی جاتی ہے اس میں کچھ علماء ان کے بیان کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس پر تو تواتر ہے، اس پر تو اجماع ہے کہ یہ ہے، تو وہ اس پر اجماع بھی نہیں ہے. تو اس لیے اجماع کو اجماع ہی توڑ سکتا ہے، تواتر کو تواتر ہی توڑ سکتا ہے. ایک مسلک کے چھوٹے سے لوگوں کی رائے اس میں کچھ اثر انداز نہیں ہوتی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا. قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک قبیلے کو یا ان کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا تھا سزا کے طور پہ. اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جو بندر انہیں بنایا یہ حقیقی طور پہ تھا یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی تھی؟ لگتا یہ ہے کہ حقیقی طور پر ہی بنایا گیا ہو، کیونکہ وہاں کلام میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ حرکتوں کے اعتبار سے بنایا گیا تھا. لیکن بہرحال اس میں مفسرین کے ہاں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے اس اصول پر ان کو بندر مکمل معنی میں نہیں مانا کہ وہ قرآن نے کہا کہ عبرت ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کے لوگوں کے لیے، تو عبرت تو تبھی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ انسان ہے اور حرکتیں بندروں جیسی کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے تعویل کی روشنی میں ایسا کیا ہے. لیکن بہرحال وہاں کلام کے اندر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے. آگے پیچھے کے لوگوں کے لیے عبرت ہونا یہ بات کافی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ قبیلے کے لوگ ہیں جن کو بندر بنا دیا گیا بس. سر بعض احادیث میں صحابہ کے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ان میں جو صحابہ نے مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کیا. اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ پہ پتھر باندھنے سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی بھوک کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کو محاورتاً لیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو لٹرل سینس میں لیا ہے. لٹرل سینس میں لینے والے کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً انہیں پتھر باندھے ہوتے تھے. اس کی بعض پھر ہمارے زمانے کے بعض لوگوں نے اس کی توجیہ بھی کی کہ اگر آپ پتھر یہاں باندھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے پیٹ کو لگے گا کہ بھرا ہوا ہے، بھوک کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ توجیہ بھی کی. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اس کو فزیکل لیتے ہیں کہ واقعتاً پتھر باندھے گئے تھے. اور عام محاورے میں اگر دیکھا جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ فاقے سے تھے. پیٹ پہ پتھر باندھنا، ہم بھی جملہ بولتے ہیں کہ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو پالا ہے، مائیں بولتی ہیں. تو اگر اس کو فزیکل لے لیں تو اس کا مطلب پیٹ کاٹ کر کے کھلاتی رہی ہیں؟ نہیں، مطلب کہ بھوک کاٹ کاٹ کر. تو پتھر کا باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ فاقے سے تھے. اور نبی باقی صحابہ نے 1 دن کا فاقہ کیا ہوا تھا، نبی ہم 2 دن کے فاقے سے تھے. 2 پتھر باندھنے کا مطلب پھر یہ ہو جائے گا. تو محاورتاً اس کو لینا چاہیے، زیادہ بہتر یہی ہے. لیکن بہرحال جو فزیکل لے رہے ہیں محاوروں میں عام طور سے دوسری زبانوں میں جا کر یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کر پالا ہے، تو پیٹ کاٹ کر کا محاورہ فزیکل لے لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، اور محاورتاً ہی لینا پڑے گا. ایسا ہی پتھر باندھنا ہے. کام کرتے ہوئے اگر آپ نے پتھر باندھ دیا ہے تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا. وہ تو بھاری ہے اتنا پتھر آپ نے باندھ دیا ہے، اور اگر چھوٹا سا کوئی کنکر باندھا ہے تو اس کا کوئی فائدہ سمجھ نہیں آتا. سر بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ مسلمان کسی کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ کیا یہ دین کا حکم ہے، اور اگر یہ دین کا حکم ہے تو کیا یہ عدل کے مطابق ہے؟ اصل میں دیکھیے جو 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ کافر سے مراد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ اٹھا لیتے ہیں اور کافر اپنے معنی ڈال دیتے ہیں اس میں. کافر کے معنی ہیں وہ آدمی جس کو سزا نافذ ہو گئی ہے، یہ اس کے بدلے میں بات ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ مستحق تھی سزا کی، ان کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر کوئی عمومی قانون نہیں بیان ہو رہا. استاذ آپ نے عہد کی بات کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض عہد ہمارے قوم کے ساتھ یا پیدائشی طور پہ ہم اپنی وطن کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں بعض سیاست دانوں کی وجہ سے یا ملکی حالات کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ملک کے خلاف یا وہ جو لیڈران ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم مستقل بات کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، اب گلوبل ولیج میں اور اس طرح سے. تو یہ سینسٹیوٹی کس طرح سے پیدا کی جائے کہ وہ جو عہد ہے ہمارا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اس کی بھی ایک اہمیت ہے. ہمارا دین اس میں کیا تعلیم دیتا ہے؟
دیکھیے قرآن مجید کے مطابق جو سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو آغاز یہیں سے ہوا ہے کہ اوفوا بالعقود، تو اس میں ہر صورت میں اپنے فطری، اپنے جبلی اور اپنے جو باندھے ہوئے عہد ہیں ان سب کی دیکھ بھال ضرور کرنی چاہیے۔ تو حب الوطنی کا جو عہد ہے وہ اس وطن میں پیدا ہونے کی وجہ سے پیدائشی اور جبلی ہے، اس کا ہمیں ہر جگہ پہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ٹھیک ہوتی ہے کہ بعض اوقات اپنا وطن اگر ظلم کر رہا ہے کسی پر تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ آواز بھی اپنے وطن کی خیرخواہی میں ہوتی ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے وطن کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو، لیکن جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ جس جذبہ انتقام میں مبتلا ہیں، وہ جذبہ انتقام کی وجہ سے ابھی ہوش میں نہیں ہے، وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی کی خاطر یا دو آدمیوں کی خاطر اپنے وطن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی شعور نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی ان کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا پڑے گا تو شاید وہ سوچ لیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم غصے میں آ کر اپنے بڑے بڑے عہدوں کو فراموش کر دیتے ہیں، جبلی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی ماؤں کو دھکے دے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ ماں کے سے زیادہ بڑا عہد جبلی کوئی نہیں ہے، وطن کا بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے جذبہ انتقام میں، غصے میں، نفرت میں اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے تو توقع کر سکتے ہیں کہ وطن کو بھی گھر سے نکال دے گا۔ تو لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ہم اپنے جبلی عہد کو توڑ دیں۔ تو ٹھیک ہے، مجھے اپنے وطن، میرا وطن اگر ظلم کر رہا ہے کسی پر تو مجھے سمجھانا چاہیے وطن کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ظالم کا بھی ساتھ دو اور مظلوم کا بھی۔ تو صحابہ نے پوچھا جی کہ مظلوم کا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کا ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روک کر اس کا ساتھ دو۔ تو ہم اپنے وطن کو ظلم سے روکیں گے، بدنام نہیں کریں گے، اس کی بدخواہی نہیں کریں گے، اس کو برباد کرنے کی پلاننگ نہیں کریں گے، بس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود محب وطن نظر آئے اور وہ واقعتاً محب وطن ہو۔ یہ جو آپ نے جبلی عہد کی بات کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے معاش کی جد و جہد کے لیے گھروں سے باہر کوچ کر جاتے ہیں اور پیچھے والدین کو ایک طرح سے بے سہارا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کانفلکٹ ہے بہت بڑا۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو لوگوں نے باہر کا سفر کرنا ہی ہوتا ہے بہرحال۔ تو یہ اس کو کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے پھر؟ والدین اس حالت میں ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو پھر بچے گناہ گار نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کو بچوں کے سہارے کی ضرورت ہے تو پھر وہ گناہ گار ہیں، پوچھے جائیں گے قیامت والے دن۔ تو اس لیے یا تو وہ اپنے پاس لے جائیں ان کو، یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئیں اور ان کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ یعنی یہ تا عمر کا ایک عہد ہوتا ہے کہ جی، جب وہ شعوری عمر کو پہنچ گئے اور آگے جب تک یہ تو ہے بچپن سے ہی، بچپن میں چونکہ ہم مکلف نہیں ہوتے، مکلف ہوتے ہیں جب بالغ ہوتے ہیں، تو بلوغت سے لے کر مرنے تک جب تک والدین جیتے ہیں یا ہم جیتے ہیں، یہ جبلی عہد جو ہوتے ہیں یہ تا حیات قائم رہتے ہیں۔ استاذ، جوان عمری کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوتی ہے کہ آپ اورینٹڈ نہیں ہوتے، زیادہ آپ فوکسڈ نہیں ہوتے، زیادہ آپ کی انرجی، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر 3 4 5 کام بھی اپنے پاس لے لیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میچور یا رائی پیج کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ احساس میں تبدیلی آئی ہے اور آپ 1 2 مصروفیات کو میکسیمم پریفر کرتے ہیں۔ تو اس ٹرانزیشن کے درمیان انسان، یعنی یہ کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی اس سے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نوجوان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خاص مقاصد کے ساتھ، خاص چیزوں کے ساتھ جوڑے رکھیں؟ ممکن ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے، بہت سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ جس کو آپ نے کہا ہے یہ اصل میں سیکھنے کا ہے اور آگے چل کر اپنی لائن چننے کا ہے۔ تو اگر آپ 10 15 چیزوں میں منہ نہیں ماریں گے، ان کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، تو آپ اپنی لائن چن نہیں سکیں گے۔ تو لائن، اور پھر مثلا میں نے FSC تک سائنس پڑھی ہے، تو سائنس کا مجھے مذہب کی بہت باری باتوں میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو وہ جو آپ کی یہ جو ٹامکٹوئیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر جانے کی، یہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں اگلی زندگی میں۔ تو تجربہ آتا ہی انہی چیزوں سے ہے،
جب آپ مختلف کاموں میں مصروفیت. لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ جب جیسے ہی آپ عملی زندگی میں کسی ادارے میں چلے جائیں تو پھر اس ٹائمنگ میں آپ کو دیانتداری کرنی ہوتی ہے کہ اس ادارے کے لیے پھر آپ نے ٹائم دینا ہے. اتنے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی آپ کی ڈیوٹی آورز ہیں اس میں پھر آپ دوسری ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. باقی آپ زندگی گھر جانے کے بعد, دفتر سے فارغ ہونے کے بعد, دفتر آنے سے پہلے جتنی مرضی چاہیں ایکٹیویٹیز کریں, وہ آپ کے سیکھنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ تمام لوگ انہی ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں جس کی کچھ نہ کچھ صلاحیت دماغ میں موجود ہے, تو ورنہ نہیں جاتے ہیں. تو وہ سارا جو آپ کے پاس صلاحیتیں 10 ہیں فرض کر لیجئے, تو 10 کی 10 صلاحیتوں نے کہیں نہ کہیں ظہور کرنا ہے. اور وہ آپ کے جو بڑے ہونے کے بعد 40-45 سال کی ایج کے بعد جو یہ آپ کا سارا تجربہ ہے وہ آپ کے ان 4-5 کاموں کے کرنے کے لیے ضروری ہے. تو مثلاً مجھے سانس لینے کے لیے میرے دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, میرے گردوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, میرے پھیپھڑوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, میری نوسٹرل کا ناک کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, ناک بند نہیں ہونی چاہیے, اس میں کچھ خرابی نہیں ہونی چاہیے. اتنا کچھ صرف سانس لینے کے لیے چاہیے. تو اس لیے مجھے اگر لکھنا ہے تو لکھنے کے لیے مجھے کیا کیا زندگی کے تجربات چاہیے وہ صرف خالق کو پتہ ہے. اس لیے اس لحاظ سے آپ کی جو میجر صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے کچھ چھوٹی صلاحیتیں بھی 10-15 آپ کو دی گئی ہوتی ہیں تاکہ وہ مل ملا کر آپ کو ایک قابل انسان بنا سکیں. تو اگر آپ اس کا راستے بند کر دیں گے ان کو تجربہ کرنے کے, سیکھنے کے, تو آگے کسی بڑی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. استاذ یہ سوال تھوڑا ذہن میں جب آپ تربیت کا ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے اس بچے کی تربیت کرنا ہے, تو سیرت کا مطالعہ کروانا ایک بچے کو, یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے بعد میں اسی شریعت کو اڈاپٹ کرنا ہے, تو وہ ان سارے مراحل سے اور وہ زندگی سے واقف ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو وہ اس کو ریلیٹ کر کے اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کر سکے گا. جو دیگر پیغمبروں کی زندگی کا ہم مطالعہ کرواتے ہیں اپنے بچوں کو, تو اس کے پیچھے کیا بنیادی ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ ہم نے محدود کر دیا ہوا ہے اور تمام انبیاء کا بھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے دینی پہلو, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی پہلو ہی زیادہ نمایاں کیا. نماز کیسے پڑھنی, میں نے عربوں کی بہت ساری کتابیں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کریں. ان کا پہلا چیپٹر کیا ہوگا, نماز کیسے پڑھتے تھے. یہ تھوڑا ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے کے معزز فرد ہیں, معزز بزرگ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے دوست ہیں. تو یہ ساری جو شخصیت کے پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیسے کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے کیسے ہوتے تھے, وہ بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے, وہ بیوی کے ساتھ کیسے ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. تو ہم اپنے اساتذہ سے کیا کچھ سیکھتے ہیں. مثلا میں نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا کہ سوالوں کے جواب کیسے دیتے ہیں, غصے کو کیسے قابو کرتے ہیں, دوسرے کی غلط بات پر بھی کیسے حوصلے میں رہتے ہیں. یہ میں نے ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ نہیں سیکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو صحابہ کی اور ہمارے اندر فرق یہی ہے کہ ہم نے صرف نبی وسلم کا دینی پہلو کو لیا ہے. صحابہ نے آپ سے سب کچھ سیکھا تھا. وہ ایک مدبر تھے, وہ ایک سیاستدان تھے, وہ ایک لیڈر تھے, وہ ایک سلطنت کے فرما روا تھے. یہ سب کچھ سیکھا ہے. وہ ایک نفیس انسان تھے, صاف ستھرے رہتے تھے, صاف رہنا سیکھا ہے, صاف ستھرا رہنا سیکھا ہے, تو نفاست سیکھی ہے. تو یہ سارا کچھ نبی وسلم سے سیکھنا چاہیے. ایسے ہی باقی پیغمبروں کا معاملہ بھی ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو سمجھتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ کے اندر دل نوازی کا پہلو غالب ہے, حضرت موسیٰ کے اندر روب کا پہلو غالب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شفقت اور دوسروں کو اہمیت دینے کا پہلو غالب ہے. شخصیت کے یہ پہلو ہیں. تو ہمیں کچھ چیزیں حضرت عیسیٰ سے مل سکتی ہیں, ان کے اسوہ سے. شریعت ہم نے نبی وسلم کی لینی ہے, لیکن اسوہ میں ہم صحابہ سے اسی طرح. تو صحابہ کے اسوہ میں ابو بکر صدیق سے کچھ اور فیضان ملے گا, حضرت عمر سے کچھ اور فیضان ملے گا, حضرت علی سے کچھ اور فیضان ملے گا, حضرت عثمان سے. اور یہ کام جو ہے وہ کرنے کے ہیں. مثلا عبیدہ بن الجراح, ان سے ایک اور طرح کی شخصیت سامنے آتی ہے. تو یہ وہ پہلو ہیں. جامع انسان جو ہے وہ انبیاء کے اندر ہم ان کے لیے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مزاج ملتا کس سے ہے. کسی آدمی کا ابو بکر صدیق سے مزاج ملتا ہوگا, کسی کا حضرت عمر سے ملتا ہوگا. تو اپنے مزاج کے لحاظ سے بھی ہم ایسے ہی انبیاء کے ساتھ ہیں,
کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے مزاج والا آدمی ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ کا اسوہ زیادہ قابل قبول ہوگا، زیادہ اپنانے کے لیے وہ ہو جائے گا. جس کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا وہ وہاں سے زیادہ چیزیں سیکھ سکے گا. تو اس اعتبار سے ہم انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پیغمبر سب سے بلند ہیں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے عقیدے میں، تو اس لیے ہم وہاں سے زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں، تو سیکھتے ہیں. چلیے اللہ خیر سے. تو وقت ہو گیا جی، تو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ اگلے سوموار کو ملیں گے.